نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة المريم آیت نمبر 66 سے 70 تک آج ہم پڑھیں گے یہ لیسن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ را کو پر کیجئے حمزہ کا اداگی کو درست رکھیے گا اور خا کو بھی آپ پر کریں گے أُخْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہاں کی ادائیگی کو درست رکھیے اور را پور کیجئے نون کو مشدد حالت میں ہے غننے سے پڑھیے لَنَحْشُرَنَّهُمْ
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صاد پر ہے زیر کے ساتھ پڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا پر کر کے اس کو پڑھیے ثم میم مشدد حالت میں ہے زبر کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو غننے کے بعد فوراً سے زبر کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو لمبا کر کے ثم نہیں پڑھنا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا آ کیا و اور لا نہیں اولا اور کیا نہیں یذکر الانسان یذکر یاد رکھتا کیا یاد نہیں رکھتا الانسان انسان انا کہ بے شک ہم نے خلقناہ پیدا کیا ہم نے اس کو من سے قبل اس سے پہلے من قبل اس سے پہلے
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا، کیا جب، ما متّو، میں مر جاؤں گا، لسوف، تو یقیناً، اخرجو، نکالا جاؤں گا، حیا، زندہ کر کے۔ اللہ رب العزت نے جو ہم نے پیچھے آیات پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیے کچھ لوگ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے طریقے کے اوپر چلنے والے تمام لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جہاں کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائیں گے صبح اور شام، یعنی کہ رزق کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت جس کے وارث بنائے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہاں پر، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا رَبَّكَ نَسِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور جو بھی کائنات کے کام چل رہے ہیں اس میں جو بھی فرشتے کام کر رہے ہیں، جو نظام الہی چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اور وہ رب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید پر انسان کو فوکس کرنے اور توحید کو تلاش کرنے کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے، کون ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کے اندر پیدا لامحدود چیزوں کو بنایا ہے اور ان کا نظم و نسق چلا رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ بے شک وہ رب العزت ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پہ ثابت قدم رہو۔ هل تعلمون له سمیا، تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے جو اس کا ہم نام ہو، چاہے وہ ذاتی اللہ تعالیٰ کا نام ہو یا صفاتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو انسان یہ کیوں سمجھتا ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتَّ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ان کو یہ چیز مشکل لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ حیرت ہے، وہ ناقابل یقین حد تک وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نکال کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اور اس کے تمام اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل، اور کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی پیدا کیا؟ ولم یکو شیئا، ولم اور نہ تھا، یکو وہ، ولم اور نہیں، یکو تھا وہ، شیئن کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی دوبارہ زندگی کے اوپر اتنی حیرت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یقول الانسان اذا مت اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو کیا عنقریب میں نکالا جاؤں گا؟ تو کیا اس کو اس بات پہ حیرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی مرتبہ جب بنایا، جب وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا، کیا وہ زیادہ مشکل تھا یا یہ زیادہ مشکل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دے؟ ربی کیا، بس آپ کے پروردگار کی قسم، لنحشرنہم،
البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، والشیاطین اور شیطانوں کو بھی، ثم پھر لنحضرنہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول گرد، جہنم جہنم کے، جثیہ گھٹنوں کے بل۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، اور شیطانوں کو بھی جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بھر گرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن عنقریب آنے والا ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پلسرات، دوزخ کی پشت کے اوپر پلسرات قائم کیا جائے گا، اور تمام لوگ وہاں سے گزریں گے، اس پلسرات کے اوپر سے تمام لوگ گزریں گے، کچھ آندھی کی صورت میں گزریں گے، کچھ طوفان کی صورت میں، کچھ بجلی کی چمک کی صورت میں، کچھ گھوڑوں کی طرح بھاگتے ہوئے، کچھ اونٹوں کی طرح، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ لڑکھڑاتے ہوئے، اس پھول کے ساتھ آنکڑے ہوں گے اور کچھ ان کے ساتھ لٹکتے ہوئے چلے جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جو دوزخ میں گر جائیں گے۔ پھر جب سب وہاں سے گزر چکے ہوں گے اور جو دوزخ میں ان کے ساتھی گزر چکے ہوں گے، جنت والے اپنے رب سے مطالبہ کریں گے، تو اللہ رب العزت ان تمام انسانوں کو جہنم سے نکال لے گا جن کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور جنتیوں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا اور ان کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ تو یہاں اسی کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور ان تمام شیطانوں کی بھی جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، جن کی یہ بات مانتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ضرور یہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم پھر لننزعن ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، من کلی ہر شیعتن ہر گروہ میں سے، ایہم جو ان میں سے، اشد بہت سخت تھا، علی الرحمن رحمان سے، عیتی یا سرکشی کرنے میں۔ اور پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان سے سرکشی کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جہنم جب قیامت قائم کی جائے گی، اس دن جب حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا، تو گروپوں کی صورت میں یا گروہوں کی صورت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور ان گروہوں کو جو لیڈ کرتے ہوں گے شیاطین، اور جو زیادہ شدید تھے اپنے رب کی دشمنی میں اور اس کی سرکشی میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس گروپ کے اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے لے آئے گا۔ ثم پھر لنحن البتہ ہم، اعلم خوب واقف ہیں، بالذین ان سے جو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہے، بہا اس میں، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ 7 پردوں میں کر رہا ہے، وہ چھپ کے کر رہا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں کر رہا ہے، وہ رات کی تاریکی میں کر رہا ہے، یا روشنی میں کر رہا ہے، یا لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، یا کھلے اور سرے عام کر رہا ہے، اتنا اس کا روب اور دبدبا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈھیل دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں کو واضح کر کے انسان کے سامنے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی لیے قائم فرمایا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ کون ہے وہ شخص جس کو جہنم کی نظر کیا جائے، اور کون ہے جو جنت کا زیادہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.